محبت یا ایک بڑا دھوکہ، ایک فیصلہ جو زندگی بدل گیا۔ یہ کہانی ایک ایسے سفر کی ہے جو ایک عام انسان کو ایک عجیب حقیقت تک لے گیا۔ ایک ایسا سفر جو خوشی سے شروع ہوا مگر آہستہ آہستہ ایک راز میں بدل گیا۔ یہ صرف محبت کی کہانی نہیں بلکہ ایک تلخ سچائی کا اظہار ہے، جہاں فیصلے جذبات سے نہیں بلکہ حالات سے جڑے ہوتے ہیں۔ ہر خوبصورت چیز ہمیشہ سچ نہیں ہوتی اور ہر مسکراہٹ کے پیچھے کوئی راز چھپا ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ جلد بازی کے فیصلے زندگی بدل دیتے ہیں۔ ہر رشتہ ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا نظر آتا ہے۔ یہ سفر آخر میں ایک ایسا موڑ لے لیتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے، اور آخر میں صرف ایک سوال رہ جاتا ہے کہ حقیقت کیا تھی۔ میں ایک دور دراز وادی میں پہنچا تھا جہاں کے بارے میں لوگوں میں عجیب سی باتیں مشہور تھیں۔ کوئی اسے روایت کہتا تھا، کوئی پرانی رسم، مگر حقیقت کیا ہے یہ کوئی صاف نہیں بتاتا تھا۔ بس اتنا کہا جاتا تھا کہ وہاں سال کے مخصوص موسم میں ایک ایسا میلہ لگتا ہے جہاں رشتے عام بازار کی طرح دیکھے اور طے کیے جاتے ہیں۔ میں پہلے اس بات پر یقین نہیں کرتا تھا، مگر جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پہنچا تو منظر بالکل مختلف تھا۔ پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان تھا جہاں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ موجود تھے۔ ہر طرف ایک عجیب سا ملا جلا ماحول تھا، نہ مکمل خوشی نہ مکمل خاموشی، بلکہ دونوں کے درمیان کوئی چیز چل رہی تھی۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ عام میلہ نہیں ہے، یہاں ہر شخص کسی نہ کسی مقصد سے آیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ دور کھڑے باتیں کر رہے تھے، کچھ خاندان ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ لڑکیاں روایتی لباس میں اپنی جگہ پر خاموش کھڑی تھیں۔ مگر ان سب کے درمیان ایک چیز مشترک تھی، سب کسی نہ کسی فیصلے کے انتظار میں تھے۔ میرے دوست شروع سے ہی اس ماحول کو مذاق سمجھ رہے تھے، مگر میں خاموش تھا کیونکہ میرے اندر ایک عجیب سا تجسس پیدا ہو چکا تھا۔ پھر اچانک میری نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ باقی سب سے مختلف تھی، نہ زیادہ بناؤ سنگھار نہ زیادہ دکھاوا، مگر اس کے چہرے میں ایک ایسی کشش تھی جو نظر ہٹنے نہیں دیتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا، وہ ایک خاموش سوال بھی، جیسے وہ خود بھی کسی فیصلے کا انتظار کر رہی ہو۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ لڑکی عام نہیں لگ رہی۔ وہ ہنس پڑے اور بولے، یہاں سب ہی خاص ہیں، مگر میں جانتا تھا کہ میری نظر اس پر رک چکی ہے۔ کچھ دیر بعد ایک اعلان ہوا کہ جو بھی شخص کسی لڑکی کو پسند کرے وہ آگے آ کر بات کر سکتا ہے، اور پھر خاندان اپنی شرائط رکھے گا۔ یہ سن کر میں حیران بھی ہوا اور الجھن میں بھی پڑ گیا، کیونکہ میرے لیے یہ سب بالکل نیا تھا۔ مگر اسی لمحے وہ لڑکی بھی میرے طرف دیکھ رہی تھی، جیسے وہ بھی مجھے نوٹ کر رہی ہو۔ میرے اندر ایک ہلکی سی ہمت پیدا ہوئی اور میں آہستہ آہستہ اس طرف بڑھا جہاں وہ کھڑی تھی۔ وہاں جا کر جب بات شروع ہوئی تو اس کے خاندان نے سیدھی بات کی کہ یہ ہر رشتہ یہاں جذبات سے نہیں بلکہ فیصلوں سے ہوتا ہے، اور فیصلوں میں قیمت بھی شامل ہوتی ہے۔ میں نے پہلی بار اس لفظ کو اس طرح سنا جیسے کوئی عام بات ہو، مگر میرے لیے وہ عجیب تھا۔ جب قیمت کا ذکر ہوا تو ایک لمحے کے لیے میں خاموش ہو گیا، مگر وہ لڑکی بالکل پرسکون کھڑی رہی، جیسے یہ سب اس کے لیے نیا نہ ہو۔ میں نے اپنے دل میں حساب لگانا شروع کیا کہ میرے پاس کیا ہے اور کیا نہیں، مگر میرے ذہن میں بار بار وہی چہرہ آ رہا تھا۔ میرے دوست مجھے اشارہ کر رہے تھے کہ واپس آ جاؤ، مگر میں اس وقت وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر بات آگے بڑھی اور مختلف بات چیت کے بعد فیصلہ ہوا کہ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو رشتہ قبول کیا جا سکتا ہے۔ اس لمحے میرے اندر ایک عجیب سا احساس آیا، جیسے میں کسی کھیل کا حصہ بن گیا ہوں جس کا رول ابھی مکمل سمجھ نہیں آیا تھا، مگر میں پھر بھی آگے بڑھ چکا تھا۔ اور اسی لمحے مجھے لگا میری زندگی کا پہلا بڑا فیصلہ
میرے سامنے کھڑا ہے۔ اگلے دن جب میں دوبارہ اسی جگہ پہنچا تو ماحول پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ لوگ پہلے ہی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور بات چیت کا سلسلہ چل رہا تھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، وہ لڑکی اور وہ فیصلہ جس کی طرف میں خود چل پڑا تھا۔ جب میں اس کے خاندان کے پاس گیا تو بات سیدھی اور واضح تھی۔ انہوں نے بغیر کسی گھماؤ پھراؤ کے بتایا کہ یہاں رشتہ صرف پسند سے نہیں بلکہ مکمل ذمہ داری اور شرطوں کے ساتھ طے ہوتا ہے، اور اس میں قیمت بھی ایک حصہ ہے۔ میں نے جب قیمت سنی تو ایک لمحے کے لیے رک گیا، کیونکہ وہ رقم میرے اندازے سے زیادہ تھی۔ میرے دوست نے مجھے اشارہ کیا کہ چھوڑ دو، مگر میں پہلے ہی جذبات میں آگے بڑھ چکا تھا۔ میں نے اپنی جیب اور اپنی بچت کا اندازہ لگایا اور خاموش کھڑا رہا۔ اسی دوران وہ لڑکی بھی قریب آ گئی۔ وہ کچھ نہیں بولی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ میرے فیصلے کو دیکھ رہی ہو۔ اس کے خاندان نے کہا کہ اگر تم سنجیدہ ہو تو تمہیں ابھی فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ بات ختم ہو جائے گی۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر ہاں کر دی۔ اسی لمحے ماحول بدل گیا، جیسے ایک خاموش سودا طے ہو گیا ہو۔ میرے دوست حیران تھے، مگر میں اس وقت پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ کچھ رقم وہیں دی گئی، کچھ بعد میں دینے کا وعدہ ہوا، اور اسی طرح بات آگے بڑھ گئی۔ اس کے بعد ایک سادہ سا بندوبست کیا گیا، جیسے وہ لوگ نکاح کا حصہ کہتے تھے۔ وہاں کوئی بڑا ہال نہیں تھا، نہ شور نہ زیادہ لوگ، صرف چند قریبی لوگ اور وہ لڑکی جو اب میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے پہلی بار اس کا نام سنا، اور اسی لمحے مجھے لگا کہ شاید میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ نکاح کے بعد جب سب لوگ آہستہ آہستہ بکھرنے لگے تو میرے دوست بھی مجھے چھیڑنے لگے کہ تم تو واقعی چھپے رستم نکلے، مگر میں صرف مسکرا دیا، کیونکہ میرے اندر خوشی بھی تھی اور ایک عجیب سی بے چینی بھی۔ رات ہونے لگی تو میں اسے لے کر ایک چھوٹے سے کمرے میں آیا جو ہمارے لیے ٹھہرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ باہر پہاڑوں کی خاموشی تھی اور اندر ایک نیا رشتہ شروع ہونے والا تھا۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ زیادہ نہیں بولی، بس مختصر جواب دیتی رہی، جیسے وہ ابھی بھی کسی سوچ میں ہو۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ سب ٹھیک ہے اور اب یہ میری زندگی کا نیا باب ہے، مگر اندر کہیں ایک سوال ابھی بھی موجود تھا جو مجھے مکمل سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ نکاح کے بعد جب ہم اس چھوٹے سے کمرے میں آئے تو باہر کی دنیا جیسے پیچھے رہ گئی تھی۔ ہر طرف ایک خاموشی تھی جو کانوں میں عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی۔ میں اس لمحے کو اپنی زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ سمجھ رہا تھا، مگر اندر کہیں ایک ہلکی سی بے چینی بھی موجود تھی۔ وہ لڑکی کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی اور خاموش تھی۔ میں نے بات شروع کی تو وہ مختصر جواب دیتی رہی، جیسے وہ جسمانی طور پر وہاں ہو مگر ذہنی طور پر کہیں اور۔ میں نے سوچا شاید نئے ماحول کی وجہ سے وہ گھبرا رہی ہے، اس لیے میں نے اسے وقت دینا شروع کر دیا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور باہر پہاڑوں کی ہوا کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے دوبارہ بات کی کہ اب سب ٹھیک ہے، ہم ایک نئے رشتے میں بڑھ چکے ہیں، مگر اس نے میری طرف دیکھ کر ایک عجیب سا جواب دیا کہ ہر بندھن رشتہ نہیں ہوتا۔ یہ سن کر میں تھوڑا سا رک گیا، مگر میں نے اسے ہلکے میں لے لیا اور کہا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اسے قریب آنے کی کوشش کی، مگر وہ فوراً پیچھے ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک واضح انکار تھا، مگر وہ اسے لفظوں میں نہیں کہہ رہی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ شرم یا نیا پن ہے، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں تھکن کی وجہ سے لیٹ گیا، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ بیٹھی رہی اور کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ پھر اچانک اس نے کہا کہ تم نے جلدی کی ہے؟ میں نے پوچھا کس بات کی؟
وہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بولی کہ یہاں سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسا باہر لگتا ہے۔ میں نے اس کی بات کو سنجیدگی سے لینا شروع کیا مگر ابھی بھی مکمل سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے بیگ کی طرف گئی جیسے کچھ سوچ رہی ہو، پھر اس نے کہا کہ وہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا پھر تم نے ہاں کیوں کی؟ تو وہ خاموش ہو گئی اور اس خاموشی نے کمرے میں ایک عجیب سا بوجھ ڈال دیا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آہستہ سے کہا کہ بعض فیصلے اپنے نہیں ہوتے۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس نے اچانک اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے روکا اور پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو، مگر وہ میری بات سننے بغیر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں اس کے پیچھے گیا مگر وہ رکنے کو تیار نہیں تھی۔ باہر اندھیرا تھا اور وہ تیزی سے چلتی ہوئی دور جا رہی تھی۔ میں نے اسے آواز دی مگر وہ نہیں رکی، اور پھر وہ رات میرے لیے ایک ایسا لمحہ بن گئی جس نے میری خوشی کو ایک دم توڑ دیا۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا اور سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ابھی جو کچھ ہوا وہ حقیقت تھی یا کوئی غلط فہمی، مگر ایک بات صاف تھی کہ میری زندگی کا پہلا دن ہی میرے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور کمرے میں خاموشی ایک بار پھر گہری ہو چکی تھی۔ لڑکی نے اپنا بیگ تیار کر لیا تھا اور دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لڑکے کے دل میں اچانک گھبراہٹ پیدا ہوئی کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ اگر یہ لمحہ ہاتھ سے نکل گیا تو شاید یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا راستہ روکا اور کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ ہم ابھی تو ایک نئے رشتے میں آئے ہیں، اتنی جلدی فیصلہ کیسے کر سکتی ہو؟ لیکن لڑکی نے آہستہ سے جواب دیا کہ میں خود بھی الجھن میں ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کر رہی ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ لڑکی نے اس کی بات سن کر نہ غصہ کیا نہ سختی دکھائی۔ لڑکے نے اس کی بات سن کر نہ غصہ کیا نہ سختی دکھائی، بلکہ اس نے بہت نرمی سے کہا کہ اگر تمہیں وقت چاہیے تو وہ بھی لے لو، لیکن ایسے خاموشی سے جانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہم اب ایک بندھن میں بندھ چکے ہیں اور ہر فیصلہ مل کر کرنا ہوگا۔ وہ اسے آہستہ سے واپس کمرے کی طرف اندر لے آیا اور دروازہ بند ہو گیا تو ماحول پھر سے سنجیدہ ہو گیا۔ لڑکا اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا کہ میں نے تمہیں کبھی زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھا اور نہ ہی میں تمہیں روکنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور سمجھ لو کہ یہ رشتہ صرف ایک معاہدہ نہیں ہے بلکہ ایک ذمہ داری ہے جس میں احساس بھی شامل ہوتا ہے۔ اگر تم واقعی جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن کم از کم مجھے سچ بتا دو تاکہ میں بھی سمجھ سکوں کہ غلطی کہاں ہوئی ہے۔ یہ بات سن کر لڑکی کچھ دیر خاموش رہی اور پہلی بار اس کے چہرے پر الجھن کے ساتھ ساتھ نرمی بھی نظر آئی۔ کچھ وقت کے بعد دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہوئی جو پہلے سخت تھی لیکن آہستہ آہستہ نرم ہوتی گئی۔ لڑکے نے اسے صرف قائل کرنے کی کوشش کی نہیں کی بلکہ اس کے احساس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ زندگی ہمیشہ ایک لمحے میں فیصلے نہیں مانگتی بلکہ اسے وقت دینا پڑتا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا صبر کریں۔ لڑکی نے پہلی بار کھل کر کہا کہ میں ڈر رہی ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے بہت جلدی میں فیصلہ کر لیا ہے۔ اس بات نے ماحول بدل دیا اور دونوں کے درمیان ایک نیا اعتماد پیدا ہونے لگا۔ رات گزرتی گئی اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ آہستہ آہستہ لڑکی کا خوف کم ہونے لگا اور وہ خود بھی یہ محسوس کرنے لگی کہ شاید یہ شخص اس کے لیے برا نہیں ہے جیسا وہ سوچ رہی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں دونوں کے درمیان تعلق بہتر ہونے لگا اور وہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگے، لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ کچھ دن بعد حالات دوبارہ بدلنے لگے اور لڑکی کے ذہن میں ایک بار پھر الجھن پیدا ہوئی۔ وہ ایک دن خاموشی سے گھر سے چلی گئی۔ لڑکے نے اس بار اسے روکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ بعض فیصلے وقت کے ساتھ خود ہی واضح ہو جاتے ہیں۔ لڑکی نے صرف اتنا کہا کہ اگر کبھی میں نے غلطی محسوس کی تو شاید واپس آ جاؤں۔ لڑکے نے اسے ایک کارڈ دیا اور کہا کہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر لینا۔ کچھ مہینے گزر گئے اور لڑکا واپس اپنے شہر آ گیا۔ زندگی آگے بڑھتی رہی لیکن وہ لمحے ذہن میں سے
نہیں نکلے۔ اچانک ایک دن خبر آئی کہ لڑکی کے گھر والوں کو معلوم ہوا ہے کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ خبر ان کے لیے حیران کن بھی تھی اور مشکل بھی۔ لڑکی نے سچ بتا دیا کہ یہ بچہ اسی شخص کا ہے جس سے اس نے شادی کی تھی۔ اب معاملہ چھپانا ممکن نہیں تھا۔ گھر والے پریشان ہوئے اور لڑکے کی تلاش شروع ہوئی۔ کافی کوشش کے بعد لڑکے تک رابطہ ہوا، اسے بلایا گیا اور دونوں خاندان آمنے سامنے آئے۔ بات چیت کے بعد حقیقت واضح ہوئی اور غلط فہمیاں کم ہونے لگی۔ آخرکار دونوں کو دوبارہ ایک ساتھ لایا گیا تاکہ وہ اپنی زندگی کو ایک نئے انداز میں شروع کر سکیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کہانی نے اپنا اصل رخ لیا اور ایک ادھورا سفر دوبارہ مکمل ہونے کی طرف بڑھا۔